اچھا، السلام علیکم ویورز. سوال یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا ہے تو کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ زندگی میں بعض اوقات ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نا بٹوین دا ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. ادھر کھڈا ہے ادھر کھائی ہے، تو ادھر آگ ہے ادھر گہرا سمندر ہے، اس کے درمیان. اور میں نے پچھلے دنوں ایک کالم لکھا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ بری طرح ناک ڈاؤن ہو رہا ہے. قصور بنیادی طور پہ اس میں بھی ہماری حکمران جو سو کالڈ اشرافیہ تو نہیں ہے، بدماشیہ ہے. لیکن بہرحال یہ بابائے قوم لیاقت علی خان شہید قائد ملت، ان کے بعد موسٹلی یا تو انفیکٹو سے لوگ تھے، نہ ہیوں میں نہ شیوں میں والی وہ جو ایک ایکسپریشن ہمارے ہاں چلتا ہے وہ، یا پھر لوگ تھے جن کے پاس بصیرت کی، گہرائی کی، گہرائی کی وہ کوئی ان کے پاس وجود ہی نہیں تھا. جاہل ترین لوگ تھے. ہم 70 سال میں اس ملک میں تعلیم کا معیار اور تعلیمی حالت امپروو نہیں کر سکے. لٹریسی ریٹ شرح خواندگی. اب اتنے بڑے کرائسس میں تو ایک بڑی ڈسپلنڈ قوم کی ضرورت تھی. پڑھے لکھے ذہین شارپ لوگ جو پر وقت ریئیکٹ کریں، جو بات کو پوری طرح آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں، وہ پوری طرح آپ کی بات کو سمجھیں. ہمیں تو ٹریفک سگنل کی تمیز نہیں آئی 70 سال میں. ہمیں تو آج تک پانی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. میں جہاں رہتا ہوں میں ارد گرد دیکھتا ہوں لوگوں کے ڈرائیورز کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اتنی بے رحمی سے پانی گاڑی دھوتے کے وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پائپ پھینک دیتے ہیں، پانی چل رہا ہوتا ہے. نوبڈی از بادرڈ. تو ایکسپیکٹ کرنا ہے ایک ایسی قوم سے جس کو آپ نے جان بوجھ کے جاہل رکھا، جس کو نہ تعلیم دی، نہ جس کی تربیت کی، نہ اس کی کوئی گرومنگ ہوئی، اس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن اور آپ کے اعلانات اور آپ کے فرمودات اور آپ کی درخواستوں کا نو. سو ان حالات میں ظاہر ہے وہ جو پرائم منسٹر بات کرتا ہے کہ بھئی یہ اس سے نہیں مریں گے تو اس سے مر جائیں گے. میں نے کہا نا کھڈے اور کھائی کے درمیان والی ایک سچویشن ہے. سو اس میں لاک ڈاؤن میں نرمی اگر نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا؟ باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے؟ سو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کوئی حتمی بات، میں تو ہمبل سا آدمی ہوں، بڑے بڑے عقل مند ہیں، ان کے پاس بھی کہنے کو کوئی فائنل بات یا حتمی بات نہیں ہے. سو بنیادی طور پہ تو یہ سارا دعا کا کیس ہے، چونکہ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ نہیں ہے. جن کی روایت یہ ہو کہ رمضان میں مطلب ذخیرہ اندوزی اور مہنگائی کرنے والے لوگوں سے آپ نے کیا ایکسپیکٹ کرنا ہے؟ اب آرڈیننس ہے وہ دیکھتے ہیں. آج میں سن رہا تھا ایک پولیٹیشین کا کہ سیاست تو عبادت ہوتی ہے، اور بھائی اس ملک میں تو عبادت نہیں رہ گئی. تو آپ نے تو سیاست تو عبادت ہوتی ہے، یہ فضول بات. اس لیے یہ سوال جو ہے کم از کم میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان درست فیصلہ، یہ غلط ہے. اس کے علاوہ ہو کیا سکتا ہے؟ سو جو اویلیبل ہے اسی میں رہتے ہوئے اچھے خاصے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سو کالڈ گیٹڈ کمیونٹیز، پوش لوکیلٹیز، ان لوگوں کا رویہ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کس بھاؤ بک رہی ہے. یہاں تو کنفیوژن کا لیول یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا، میں نے پچھلے سیشن میں عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کورونا پھیل گیا تو مسجدوں کو بند کر دیں گے. تو پھیل گیا تو پھر بند کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو چل رہا ہے. وہ مالتھس کی تھیوری ہے پاپولیشن کی کہ کیسے بڑھتی ہے پاپولیشن. 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64. تو خدا معاف کرے، اپنا رحم اور کرم اس کا جاری رہے. وہ بات اگر ہاتھ سے نکل گئی تو پھر پہلے کیا اور بعد میں کیا، آپ میرٹ پہ فیصلے کرو.
اس کا انجام جو بھی ہو وہ بے میرٹ فیصلوں سے بہرحال بہتر ہوگا. کسی کے پریشر میں آ کے, دباؤ میں آ کے ہونا نہیں ہے. میری گاڑی خراب ہے تو بھائی میں بڑے غلام علی کے پاس جاؤں گا کہ حضور ذرا اس گاڑی کو ذرا کلاسیکل راگ سنائیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. نہیں, جس کا کام اسی کو ساجے. یہ ان لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ جو ریلیجن کے جو پریکٹیشنرز ہیں یا اسکالرز کہہ لیں, ان کو جو بھی آپ نے کہنا ہے کہہ لیں, یہ اٹس ناٹ دیئر کپ آف ٹی. سو سنیں آپ, ڈاکٹرز کی سنیں, جو جانتے ہیں معاملات کو. وہ بیچارے شور مچا رہے ہیں, دے آر بیگنگ کہ یار یہ معاملہ آپ بند کرو. سعودی عربیہ سے بھی آپ آگے نکلے جا رہے ہو, ایران سے بھی آپ آگے نکلے جا رہے ہو, تو آپ کی مرضی ہے بھائی. عوام آپ کا چارہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ فیول ہے آپ کا, تو اس فیول کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے آپ کرتے رہو. تھینک یو ویری مچ.